بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 6 بیٹا آج ہم پڑھیں گے لکڑہارا اور فرشتہ حکایت یعنی کہانی۔ دیکھیں جی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب لکڑہارا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچا کرتا تھا۔ اس سے اس کو اتنی رقم مل جاتی جس سے اس کی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ ایک دن وہ جنگل میں خشک لکڑیوں کی تلاش میں پھر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ندی کے کنارے موجود ایک خشک درخت پر پڑی۔ اس نے وہاں سے لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیں۔ لکڑیاں کاٹتے ہوئے اچانک اس کی ایک ضرب غلط پڑی۔ ضرب مطلب جو اوپر سے لا کے وہ جو کلہاڑی مارتے ہیں اور زور سے جو ٹکڑے کرتے ہیں، ایک ضرب غلط پڑی اور اس کا کلہاڑا اس کے ہاتھ سے نکل کر ندی میں جا گرا۔ کلہاڑا کھو جانے پر وہ بہت رنجیدہ ہوا۔ رنجیدہ مطلب غمگین ہوا۔ لکڑہارا جب بہت زیادہ افسوس کے عالم میں تھا تو اس لمحے ایک فرشتہ آیا۔ اس نے غمگین ہونے کا سبب پوچھا۔ لکڑہارے نے اس کو تمام ماجرا مطلب واقعہ سنایا۔ فرشتے نے اس کو تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، میں ابھی تمہیں ندی سے کلہاڑا نکال دیتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے ندی میں ایک غوطہ لگایا اور ایک سونے کا کلہاڑا نکال لایا۔ لکڑہارے نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے۔ فرشتے نے دوبارہ غوطہ لگایا اور ایک چاندی کا کلہاڑا نکال لایا۔ اسے دیکھ کر لکڑہارے نے اسے بھی لینے سے انکار کر دیا کہ یہ بھی میرا کلہاڑا نہیں ہے۔ تیسری بار فرشتے نے پھر غوطہ لگایا۔ اس مرتبہ وہ لوہے کا کلہاڑا نکال لایا۔ اسے دیکھتے ہی لکڑہارا پکار اٹھا، یہ میرا کلہاڑا ہے۔ فرشتے نے تینوں کلہاڑے اس کو دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری ایمانداری کا انعام ہے۔ اس پر لکڑہارے نے اپنے خدا کا شکر ادا کیا۔ نتیجہ دیانتداری بہترین عمل ہے۔ یہاں دیکھیے کہ ایک شخص کی ایمانداری کہ اس نے لالچ نہیں کی، وگرنہ انسان کی نفسیات یہ ہوتی ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ دوسرا شخص لا علم ہے اس بات سے تو میں چلو جھوٹ بول دیتا ہوں اور بہتر اپنا کوئی چیز حاصل کر لیتا ہوں جو میری تھی ہی نہیں۔ تو نبی پاک نے بڑی ایک خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ کہ جو تمہاری چیز نہیں ہے اس کی طرف نہ دیکھو، ٹھیک ہے؟ بہترین انسان وہ ہے کہ جو اس چیز کو ترک کر دے جو اس کا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ایک چیز کا مقصد ہی کچھ نہیں ہے، میرا حاصل ہی کچھ نہیں ہے، میں اسے چھوڑ دوں، یہی اچھے انسان کی علامت ہوتی ہے۔ ترکہ بما لا یعنی، یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے کہ اس چیز کو چھوڑ دینا جو لا یعنی ہے، جس کا مقصد کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ زندگی کے ہر پہلو، زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہے یہ سبق۔ یہ جو نتیجہ ہے دیانتداری، زندگی کا کوئی بھی کام ہے، یہ جو نتیجہ ہے وہ اس کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے کہ ایک طالب علم ہے، اسے کہا گیا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اس نے تھوڑی سی نگاہ دیکھی اور سمجھ لیا کہ میں نے کر لیا ہے اور ایسے ہی جھوٹ موٹ کر کے استاد کو سنا بھی دیا، لیکن جب اصل نتیجہ آئے گا تو وہ فیل ہو جائے گا۔ تو اصل میں اس نے محنت کی ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اس نے دیانت دارانہ اپنے ضمیر کے ساتھ اپنے دل، جو اس کا ایک منصف ہے، ہمارا ہر شخص کے ہاں ایک منصف اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ ہم کچھ بھی غلط کرتے ہیں تو ہمارا دل ہمیں ملامت کرتا ہے، لیکن پھر وہ ہماری جو شخصیت ہوتی ہے اگر اس کا غالب حصہ منفی ہو تو وہ اس قاضی کی بات بھی درگزر کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نے جو کرنا ہے کر لیا۔ وگرنہ ایک مجرم جو ہے، جو عادی مجرم ہے، گناہ گار ہے، اس کا دل اسے ملامت ضرور کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا کچھ غلط ہوا ہے، لیکن یہ انسان کی شخصیت ہوتی ہے، اس نے اتنا غلط انداز میں اپنے آپ کو ڈھال لیا ہوتا ہے کہ وہ غلط چیز کو بھی قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا یہ ایک ایماندار انسان کی کہانی ہم نے پڑھی کہ اس نے دیکھا کہ جب میں یہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو یہ فرشتہ یہاں نہیں تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا تھا نا، اللہ تو جانتا تھا کہ میرا جو کلہاڑا ہے وہ کون سا ہے، اگر میں جھوٹ بول دیتا تو یہ تو مجھے دے دیتا، لیکن قیامت والے دن۔ تو یہ احساس جو ہے یہ ہماری زندگی کو شامل ہونا چاہیے اور ہر کامیابی کا دار و مدار اسی خیال پر ہے۔ اوکے بیٹا،
اس کو آپ نے دیکھنا ہے، یاد کرنا ہے اور اچھے سے اس کو لکھ بھی لینا ہے نوٹ کاپی پہ، ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔